الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بمحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بولاية المرتضوية، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا وشفينا ونبينا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بزرگان قوم ملت، ناظرین محترم، عزاداران سید الشہداء، پروردگار عالم قرآن مجید میں ایک ایسے سسٹم کو اور ایک ایسے نظام کو لائق دین بتا رہا ہے، دین کہلانے کے لائق بتا رہا ہے، جسے اسلام کہا جاتا ہے. یعنی خدا کے نزدیک اگر کوئی دین کہلائے جانے کے لائق ہے، اگر کوئی دین پسندیدہ دین ہے، وہ دین اسلام ہے. آیہ کریمہ کے ضمن میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا مناسبت کے تحت، آج یہ تیسری مجلس، تیسری تقریر اسی موضوع کے تحت کہ 40 حسینی تعلیمات اسلام اور اسلامی کلچر کا بہترین آئینہ ہے. یعنی تعلیمات اسلام کی بہترین عکاسی اگر کہیں پہ نظر آتی ہے تو وہ 40 حسینی پہ نظر آتی ہے، سفر کربلا پہ نظر آتی ہے. عاشقان حسین علیہ الصلوۃ والسلام، زائرین حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس سفر پر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے طور طریقے سے، اپنی گفتار سے، اپنے اعمال سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ اگر تعلیمات اسلامی کہیں پر عملی صورت میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے نظر آ رہی ہے تو وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ سفر عشق ہے، وہ راستہ کربلا کا راستہ ہے، وہ درسگاہ کربلا کی درسگاہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو عزیزان گرامی، تمہیداً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہم نے جو طور طریقہ اپنایا ہے اس عنوان کے تحت، وہ یہی ہے کہ روزانہ کسی ایک ایسی تعلیم اور ایک ایسے ادب اور ایک ایسے کلچر اور ایسے فرہنگ کا ذکر کریں کہ جو اسلامی فرہنگ ہو اور صف اول میں اس کا نام آتا ہو اور اس کی جھلکیاں اور اس کے نمونے 40 حسینی پر جا بجا نظر آ رہے ہوں اور ہمیں دکھ رہے ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو میں عرض کیا کہ محبت ایک ایسا عنوان ہے، محبت ایک ایسا درس ہے، ایک ایسا پیغام ہے کہ جو جس انسان کے سینے میں دل ہے اور دل میں دھڑکن ہے، اس کے یہاں یہ جذبہ محبت پایا جائے گا. محبت ایک ایسا غریزہ ہے کہ جو ہر انسان سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو، چاہے وہ دیندار ہو کہ بے دین ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو کہ عجم کا رہنے والا ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو یا کسی دیہات میں زندگی گزارنے والا ہو. اسی طرح سے چاہے کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی طریقے کا انسان ہو، لیکن جذبہ محبت اس کے یہاں پہ پایا جائے گا، اس لیے کہ یہ جذبہ فطری جذبہ ہے، انسان کی فطرت میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے. لہٰذا اس لیے کہ اسلام اور دین اسلام
فطرت سے جدا نہیں ہے، بلکہ عین فطرت ہے. جو فطرت ہے وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی فطرت ہے. لہٰذا تعلیمات اسلام جب جب ہم تک پہنچیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں پہنچی ہوں، چاہے وہ سنت کی شکل میں پہنچی ہوں، چاہے نبی اکرم کے اقوال یا ان کے عمل کی صورت میں پہنچی ہوں، یا ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال کی صورت میں پہنچی ہوں، وہ ہرگز فطرت سے جدا نہیں ہوں گی. وہ اولیات فطرت اسلام کے اور دین اسلام کی تعلیمات کے اولیات جو پہلے مرحلے میں ہوتے ہیں، جو صف اول میں ہوتے ہیں، وہ بالکل فطرت سے نزدیک ہیں، بلکہ عین فطرت ہیں. اور اسلام نے اسی لیے فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں وہ فطرت کے عین مطابق پہنچائی ہیں. اسی میں سے ایک تعلیم محبت کی تعلیم تھی کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے محبت کا اظہار کرے. لہذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرما دیا کہ دیکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. نتیجتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے مصداق جن سے پروردگار عالم محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ کہیں اور نہیں پائے جاتے، بلکہ وہ مسجد کربلا میں پائے جاتے ہیں، راہ کربلا میں پائے جاتے ہیں، سفر عشق پر پائے جاتے ہیں، اربعین حسینی پر پائے جاتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو عزیزان گرامی، اسی سلسلہ گفتگو کو مرحلہ بہ مرحلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور ایسی تعلیم، ایسا درس، ایسا ادب، ایسا پیغام، ایسا طور طریقہ جو اسلام نے ہم تک پہنچایا اور بڑی تاکید کے ساتھ پہنچایا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو یا عمل پیغمبر کی شکل میں ہو یا سیرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہو. یہ تمام کی تمام صورتیں وہ ہیں کہ جن میں تاکید کی گئی ہے اس مرحلے کی. وہ کون سا مرحلہ ہے، وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سا درس ہے جو فطرت سے بھی تعلق رکھتا ہے، ائمہ کی سیرت سے بھی تعلق رکھتا ہے. وہ پہلو، وہ تعلیم، وہ ادب کچھ اور نہیں بلکہ اسے وحدت کہتے ہیں، اتحاد کہتے ہیں، مساوات کہتے ہیں، طبقہ بندی سے دوری کہتے ہیں. اسے کسی بھی طرح کے فرق اور تفریق کو مٹانے کا نام کہتے ہیں. اسلام یہ درس دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپس میں رہو تو اتحاد کے ساتھ رہو، آپس میں رہو تو وحدت کے ساتھ رہو، آپس میں رہو تو جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، جہاں پہ بھی رہو صلح کے ساتھ پیش آؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل جاؤ کہ جیسے تمہاری جنس ایک ہے، جیسے تمہاری خلقت ایک. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے نوع انسانی کو ایک خلقت پہ پیدا کیا، ایک محور پہ پیدا کیا. لہذا ایک پیغام جس میں تاکید کی گئی ہے وہ پیغام اور وہ تعلیم اتحاد کی تعلیم ہے. اب ہمیں اپنے موضوع کے تحت یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیغام اتحاد، یہ تعلیم اسلام، یہ دین کا درس کیا اربعین حسینی پر نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا؟ آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، وہ نظر کیسے آتا ہے، اس کی جھلکیاں کیا ہیں، اس کے نمونے کیا ہیں؟ تو آئیے غور کریں کہ پہلے قرآن خود اتحاد پہ غور کر لیں کہ اتحاد کے بارے میں اسلام نے کیا کہا، دین نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا. جب ہم غور کرتے ہیں قرآن مجید پر تو متعدد مقامات پر وہ آیات کہ جو اتحاد کے پہلو پر تاکید کر رہی ہیں، وحدت کے پہلو پر زور دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تمام لوگوں میں اتحاد ہونا چاہیے، وہ بہت لمبی چوڑی اس کی فہرست ہے. میں 2-3 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس سے ایک نتیجہ لے کر تطبیق کرنا چاہوں گا، مطابقت دینا چاہوں گا، ٹیلی کرنا چاہوں گا کہ اربعین حسینی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اربعین حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تعلیمات کے مظاہرے کیسے نظر آ رہے ہیں، کس طریقے سے نظر آ رہے ہیں. غور کیجئے گا قرآن مجید نے اس مقام پر جہاں اتحاد کی تعلیم، اتحاد بھی 2 طرح سے پیش کیا گیا. ایک وہ اتحاد کہ جو تمام انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، نوع بشریت سے تعلق رکھتا ہے، تمام بشریت سے تعلق رکھتا ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، جہاں فرق نہیں ہے عرب و عجم کا، جہاں فرق نہیں ہے کالے اور گورے کا، جہاں فرق نہیں ہے شہر اور دیہاتی کا، جہاں فرق نہیں ہے اس ملک کے اور اس ملک کا، جہاں فرق نہیں ہے کسی بھی تفریق کا، دین کا یا غیر دین کا، یعنی چاہے وہ دیندار ہو یا کافر ہو. قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اتحاد کے ساتھ رہو. کس طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ حجرات کی غالباً 13ویں آیت ہے جہاں پہ کہا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں خلق کیا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا ہے. کس طریقے سے خلق کیا ہے؟ میں نے تمہیں خلق کیا ہے. ذکرہ و انثی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے دونوں معنی استعمال کیے جاتے ہیں کہ انسان
کہ انسانوں کی جنسیت بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ یا تو مرد ہیں یا وہ عورت ہیں، یا اگر ظاہری اور سطحی ترجمہ دیکھ لیں تو یہی کہا جائے گا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے، اے انسانوں، میں نے تمہیں خلق کیا ہے ایک عورت سے اور ایک مرد سے۔ لہٰذا یہاں پہ سلسلہ نہیں رکا بلکہ آیت میں آگے بڑھ کے انسانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے گا عزیزان گرامی آیت کے ہر حرف اور لفظ پر کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پروردگار وہ ہے جو ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں خلق کیا عورت سے اور مرد سے، میں نے تم میں قرار دیا، شعبوں کو قرار دیا، میں نے تم میں قرار دیا کس چیز کو؟ قبائل کو، قبیلوں کو تم میں قرار دیا، اور شاخوں کو تم میں قرار دیا۔ کس لیے قرار دیا؟ اس لیے قرار دیا کہ تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس لیے تمہیں پہچان کی خاطر ہم نے تمہیں شعبوں میں خلق کیا، شاخوں میں خلق کیا، قبیلوں میں خلق کیا، تمہاری خلقت کی نوعیت بتا دی اور کس طرح سے مقرر کیا یہ بھی بتا دیا، اور اس کے بعد نتیجہ بھی دے دیا کہ پروردگار ان کو دوست رکھتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو پروردگار کے نزدیک تقوی شعار ہوتے ہیں، جو تقوی الہی کو اختیار کرتے ہیں، وہ پروردگار عالم کے نزدیک صاحب کرامت ہوتے ہیں اور صاحب تکریم ہوتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں بہت سارے دروس ہیں جس کی ہم تطبیق کریں اربعین حسینی پر تو ہمارے سامنے روشن اور واضح ہو جائے گا کہ ان آیہ کریمہ کا بہترین مصداق اگر کہیں پہ نظر آتا ہے تو مسیر حسینی ہے، مسیر کربلا ہے۔ آپ غور کریں کہ آیہ کریمہ میں سب سے پہلے جو ارشاد ہوا وہ انسانوں سے ہوا۔ معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار عالم اتحاد کی تعلیم، اتحاد کا پیغام اور اتحاد اور وحدت کا پیغام جو دینا چاہ رہا ہے وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو دینا چاہ رہا ہے، تمام انسانوں کو دینا چاہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں خلق کیا، انسانوں کے بارے میں آپ متعدد مقامات پر قرآن مجید میں انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ یہاں سے ایک درس یہ ملتا ہے، پیغام یہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم جو خطاب کر رہا ہے انسانوں سے وہ پیغام دے رہا ہے کہ تمام کی تمام نوع بشریت ایک ہے۔ وہاں پہ فرق نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ کہہ رہا ہو کہ اب خطاب مسلمانوں سے نہیں، جہاں مسلمانوں سے وہاں الگ خطاب ہے، جہاں صاحبان ایمان سے وہاں الگ خطاب ہے، لیکن جہاں تمام یونیورس کو اپنے سامنے رکھنا ہوا تو وہاں پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ تو پہلے خلقت بتا دی کہ سب کی خلقت ایک ساتھ ہے، اور کیسی خلقت ہے کہ مرد سے خلق کیا ہے اور عورت سے خلق کیا گیا ہے۔ اب ان کی نوعیت بتا دی کہ ان کو رکھا کیسے جائے، یہی پیغام اتحاد ہے۔ پروردگار عالم نے بتا دیا دیکھو میں نے تمہیں قرار دے دیا ہے کہ تم شاخوں میں رہو گے، تم شعبوں میں رہو گے، تم رہو گے تو قبائل کی صورت میں رہو گے، قبیلوں کی صورت میں رہو گے۔ یہاں سے پیغام اتحاد واضح ہو رہا ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے قبیلوں کی شکل میں دنیا بھر میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ یعنی پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ رہو تو قبیلوں کی صورت میں رہو، تو پیغام اتحاد لے کے رہو، مل کے رہو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو۔ تو یہ پیغام یہاں سے قرآن کا نکل رہا ہے۔ البتہ یہاں پہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ اگر قرآن اور اسلام اور دین مساوات کا قائل ہے، طبقہ بندی کا قائل نہیں ہے، یکجہتی کا قائل ہے اور ایکویلنسی کا قائل ہے اگر اسلام، تو پھر یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں پیدا کیا۔ تو یہ قبیلے بازی جو ہے، یہ قبیلے کی بات جو ہے یہ تو نجات پرستی ہوئی، یہ تو پھر عرب اور عجم والی منزل ہو گئی، یہ تو پھر کالے اور گورے والی منزل ہو گئی۔ نہیں، ہرگز اس پہ فخر کی گنجائش نہیں ہے۔ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس پہ فخر کرو کہ میں نے تمہیں قبائل میں پیدا کیا ہے، تم اس پہ فخر کرو کہ تمہیں شاخوں میں اور شعبوں میں جدا جدا بنا دیا گیا ہے، تاکہ یہاں سے پیغام اتحاد ہے، پیغام اختلاف نہیں ہے۔ اگر پیغام اختلاف ہوتا تو نتیجہ یہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ فخر کی منزل ہوتی کہ انسان فلاں قبیلے میں پیدا ہوا تو لہٰذا بائی سے فخر ہو گیا، انسان فلاں شعبے میں رہتا ہے تو لہٰذا بائی سے فخر ہو گیا، فلاں ملک میں ہے تو بائی سے فخر ہو گیا، فلاں شہر میں ہے تو بائی سے فخر ہو گیا، بلکہ نہیں، یہاں زمین و زمان کی منزل نہیں ہے، یہاں کالے اور گورے کی منزل نہیں ہے، یہاں عرب و عجم کی بات نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے نتیجتاً دو باتیں کہہ دیں کہ یہ جو تمہیں قبیلوں میں رکھا گیا ہے، یہ جو تمہیں شاخوں میں رکھا گیا ہے، لتعارفوا، اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تمہاری پہچان
پہچان کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. یعنی اگر جیسے کہ انسان کا نام رکھا جاتا ہے، نام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ نام پہ فخر کرنے لگے، نام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ فخر و مباحت کرے، اس پہ غرور کرے، اس پہ تکبر کرے، نہیں، بلکہ نام رکھنے کا مقصد جو ہوتا ہے، جو گھر والے نام رکھتے ہیں یا انسان خود بھی اپنا نام رکھنے لگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس کی پہچان ہو جائے، تاکہ لوگ اس کے نام سے اس کو پہچاننے لگیں. لہذا قبائل میں قرار دے کے پروردگار عالم نے یہاں پہ بتا دیا، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لے تعارفو، خود پیغام دے دیا اور مقصد بتا دیا. میں انسانوں کو قبائل میں اس لیے مقرر کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، اور ہرگز اس کو فخر کا ذریعہ نہ بنانا، اس لیے کہ پروردگار کی نگاہ میں فخر کا ذریعہ قبیلہ نہیں ہے، شعبے نہیں ہے، نام نہیں ہے، نمود نہیں ہے، نسل نہیں ہے، عرب و عجم کا ہونا نہیں ہے، بلکہ پروردگار کی نگاہ میں اگر لائق فخر کوئی چیز ہے تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے، اسی آیت میں کہہ رہا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہے، اگر کوئی مکرم ہے، اگر کوئی صاحب تکریم ہے، اگر کوئی عزت و شرف والا ہے تو وہ ہے کہ جو متقی ہے، جو صاحب تقوی ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے یہاں پہ اتحاد کا پیغام دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو، قبیلوں کی صورت میں رہو، شاخوں کی صورت میں رہو، شعبوں کی شکل میں اختیار کرو اور آپس میں اتحاد. تو یہ وہ دائرہ ہے کہ جو بہت چھوٹا دائرہ ہے. ایک مثال کے ذریعے انسانوں کو بتایا، خطاب انسانوں کو کیا، لیکن ان کا ایک دائرہ بتا دیا. حد اقل اپنے قبیلے میں اختلاف نہ کرنا، اپنے شعبے میں اختلاف نہ کرنا. اب یہی سرکل، یہی دائرہ جب بڑا ہوتا ہے تو انسان اپنی نسل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اپنی قوم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ملک کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، پھر اپنے دین کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، پھر انسان ہونے کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے. پروردگار عالم یہاں پر ایک ملاک اور ایک معیار بیان کرنا چاہ رہا ہے. دیکھو، اگر قبیلے میں رہو تو اتحاد کے ساتھ رہو، اگر شہر میں رہو تو اتحاد کے ساتھ رہو، اگر ملک میں رہو تو پورے ملک کے اتحاد کے ساتھ رہو، اگر کسی بھی طریقے سے کہیں بھی گزر جاؤ، انسان ہونے کی حیثیت سے رہو تو اتحاد کا دامن نہ چھوڑو. اور اسی طرح سے پھر دین کی مثال دے دی گئی ہے کہ دین میں رہنا ہے تو اس دین میں متحد ہو کے رہو. عزیزان گرامی، بس مجھے ایک نتیجے تک لے کے جانا ہے قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے کہ جہاں پر قرآن نے اتنی تاکید کی ہے اتحاد کی، وحدت کی اور آپس میں یکجہتی کی، اس کا نتیجہ کیا ہے، اور یہ در حقیقت اصل اتحاد کہاں نظر آتا ہے اور اصل اتحاد کے حامی و دائی کون ہیں، ان پہ بھی غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ آوازیں تو اتحاد کی ہر جگہ سے نظر آتی ہیں، لیکن اس اتحاد کی آواز کے پیچھے بھی کچھ ایسی سازشیں رچی جاتی ہیں کہ سامنے سے تو آ کر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتحاد کے حامی ہیں، لیکن عمل ان کا اتحادی نہیں ہوتا ہے. یہ عملی صورت کہاں پہ ہوتی ہے اس کو بھی ذرا سا ملحوظ کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ پروردگار عالم دوسرے مقام پر قرآن مجید میں دائرہ چھوٹا ہو گیا. اب انسانوں سے بات نہیں ہے، مسلمانوں سے بات ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. اختلاف کس سے خطاب کیا گیا؟ مسلمانوں سے خطاب کیا. اب آپ بتائیں، آیت کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ حبل متین کو، حبل اللہ کو تھامے رہو اور آپس میں اختلاف نہ کرو. لیکن در حقیقت جب ہم عملی میدان میں دیکھتے ہیں، جہاں جہاں مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو آپس میں ہر طریقے کا اختلاف ہے، فرقہ بازی ان میں پائی جاتی ہے. اگر دیکھیں تو رنگ و نسل کا فرق ان کے یہاں پہ پایا جاتا ہے، ممالک کا فرق ان کے یہاں پہ پایا جاتا ہے، نجات پرستی ان کے یہاں پہ پائی جاتی ہے. در حقیقت دیکھیں تو سب سے زیادہ عملی صورت میں اختلاف تو مسلمانوں کے یہاں پہ پایا جا رہا ہے. یہ ہے کیا جس کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ حبل اللہ کو تھامے رہو، اللہ کی رسی کو تھامے رہو. تو یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ اگر خود اللہ مراد ہے، اگر خود جو تفاسیر میں جگہ جگہ پہ ملتا ہے کہ اس سے مراد توحید ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ اصول دین ہے، اس سے مراد فروع دین ہے، اس سے مراد نماز ہے، اس سے مراد روزہ ہے، حبل اللہ سے مراد حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس سے تمام فروع دین کو کہہ دیا گیا ہے کہ اس سے مراد حبل اللہ ہے. آپ بتائیں پہلے مرحلے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد توحید ہے، بے شک ہر چیز کا منبع اور ہر چیز کا ماخذ اور ہر چیز جو پلٹتی ہے وہ دین کی، وہ توحید کی ہی طرف پلٹتی ہے. لیکن یہاں پہ اگر مراد لے لیں کہ اس حبل اللہ سے مراد اللہ ہے تو پھر اللہ نے حبل کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ خود اللہ کا لفظ اس آیت میں کیوں نہیں کہہ دیا؟ کہہ دیا ہوتا کہ بھئی اللہ کو تھامے رکھو. یہاں پہ کہا گیا نہیں، اللہ کو نہیں، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو. نسبت دی گئی، اضافت دی گئی، حبل اللہ کہا گیا. تو یہ ہے کیا؟ حبل خدا ہے کیا؟
جب ہم نے تفاسیر میں پڑھا تو متعدد مقامات پر الگ الگ تفسیریں ملی کہ حبل اللہ سے مراد نماز، روزہ، اصول دین، توحید ہے، نبوت ہے، عدل ہے، امامت ہے، قیامت ہے، لیکن وہیں پر ایک لفظ ملا کہ جہاں پر مراد ولایت کہی گئی ہے، ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر تم ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تھام لو گے، مضبوطی سے تھام لو گے، تو یہ پھر دوسرا دائرہ جو ہے جہاں پہ کہا جا رہا ہے ولا تفرقوا، یہ حقیقی معنی میں سامنے آ جائے گا، مصداقی معنی میں سامنے آ جائے گا کہ اگر تم دامن اہل بیت کو تھام لو گے تو پھر کوئی اختلاف نہ کرو گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، یہ دوسری آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی جہاں پہ پروردگار عالم نے کہا کہ حبل متین، حبل اللہ کو تھامے رکھو، حبل اللہ کو تھامے رکھو، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ ایک معنی ولایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی ایسا مقام کہ جہاں پر صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جمع ہوئے ہوں، مسلمان بھی جمع ہوئے ہوں، مسلمانوں کا ہر فرقہ یہاں پہ آ گیا ہو اور اس طریقے سے آ گیا ہو، اس طریقے سے آ گیا ہو کہ اس کی مثال پھر پوری دنیا میں دی جاتی ہو، پوری دنیا میں دی جاتی ہو۔ آئیں دیکھیں ذرا تصویر اربعین کو دیکھیں، مسیر اربعین کو دیکھیں، ذرا دیکھیں راہ اربعین کو دیکھیں کہ یہاں پر حبل اللہ کو کس طریقے سے تھامے رکھا ہے۔ اس طریقے سے کون ہے حبل اللہ اگر مراد لیے جائیں تو غلط نہ ہوگا، جب حبل اللہ ولایت ہے اور ولایت کا ایک مصداق خود سرکار سید الشہداء کی زیارت ہے اور سرکار سید الشہداء کی ذات ہے، تو آپ دیکھیں کہ جس نے سرکار سید الشہداء کے دامن کو تھام لیا ہے اس نے حبل اللہ کو تھام لیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس مسیر پر اہل سنت نظر نہ آتے، اس راستے پر اہل سنت کے تمام فرق نظر نہیں آتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت خود زیارت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، پیدل چلتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں اور زائرین کی خدمت کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے۔ اب دیکھیں مومنین کے اتحاد کی یہ بات آ جاتی ہے کہ مومنین میں اتحاد، آپ دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، ایسا اتحاد کہاں پہ ملے گا؟ اور اربعین نے جیسا اتحاد قائم کر دیا، خدا کی قسم دنیا میں کوئی تحریک ایسی نہیں کہ جو اتحاد کو ایسے قائم کر دے۔ آپ دیکھیں عرب کا ایک مزاج ہوتا ہے، عرب کا ایک رواج ہوتا ہے جو 1400 برس اور اس سے پہلے سے بھی چلا رہا ہے، دور جاہلیت سے چلا رہا ہے کہ اسلام نے آ کے اس کو کم کیا، ہر طریقے کے فرق کو مٹایا، لیکن پھر بھی عرب کے ذہن میں ایک ذہنیت رہتی ہے کہ ہم عرب ہیں، سامنے والا عجم ہے، ہم بولنے والے ہیں، سامنے والا گونگا ہے، ہم سے بہترین کسی کی زبان نہیں، ہم فصیح و بلیغ زبان میں کلام کرتے ہیں، ہم سے اچھا کسی کا کلام نہیں، ہمارے سامنے جو کچھ بھی مخلوق ہے وہ گونگی ہے، وہ عجم ہے۔ لیکن معجزہ اربعین دیکھیے گا، اربعین کا معجزہ دیکھیے گا کہ جب اربعین پہ یہ سب کے سب لوگ عجم اور غیر عرب سب کے سب عجم کہلائے جاتے ہیں، جب دنیا بھر سے یہ جانے لگے، چاہے وہ ایرانی ہوں، چاہے کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، ہندوستانی ہوں، پاکستانی ہوں، لبنانی ہوں، یا کسی بھی طریقے کے غیر عرب افراد اس مقام پہ پہنچ گئے، تو اب ان کے ذہن میں وہ چیز نہیں رہی جس کو یہ عرب پہ فخر کرتے تھے، جسے کہتے تھے کہ یہ ہماری شان ہے، ہماری فصاحت کے سامنے سب گونگے ہیں، سب کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے، اگر بولنے والے ہیں تو ہم ہیں، فرنگ ہے کسی کے پاس تو ہمارے پاس ہے، کلچر ہے کسی کے پاس تو ہمارے پاس ہے۔ لیکن خدا کی قسم مسیر اربعینی پہ ہم نے دیکھا کہ جب عجم ان کے سامنے پہنچے تو یہ خدمت گزار نظر آئے اور عجم بادشاہوں کی طرح ان سے خدمت لیتے ہوئے نظر آئے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ مثالیں اتحاد کی کہیں اور نہیں ملیں گی، یہ اربعین پہ ملیں گی، یہ مسیر کربلا پہ ملیں گی۔ بس میں اپنی بات کو تمام کرنے لگا ہوں عزیزان گرامی، آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتحاد کا مرکز کس طریقے سے، ایران اور عراق کی جنگ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 8 برس یا اس سے بھی زیادہ لگاتار جنگ چلی دونوں ملکوں میں، اور جب کسی ملک میں 1 مہینے بھی جنگ چل جائے تو نسل در نسل ان میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دشمنی سدھرنے میں نہیں آتی، وہ اختلاف سدھرنے میں نہیں آتا، لیکن خدا کی قسم اربعین حسینی کا معجزہ دیکھیے گا، جن 2 ملکوں میں 8 8.5 برس لگاتار جنگ چلی ہو، وہ ملک برباد و تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ معجزہ ہے اربعین حسینی کا کہ نہ یہ برباد ہوئے نہ یہ تباہ ہوئے، آپس میں متحد ہوئے، تو ایسے متحد ہوئے کہ جو ان میں اختلاف پیدا کرنے والا تھا، جو سلطان بنا ہوا تھا، جو بادشاہ بنا ہوا تھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ذلت کی موت مارا گیا، اور دونوں ملکوں نے پوری دنیا میں ایسے اتحاد کو قائم کر دیا کہ آج اس اربعین حسینی کے معجزے کی برکات کے سبب دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ایک صف میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ طے نہیں کر پا رہا ہے کہ ان میں اختلاف کیسے ڈال دے، ان کے اتحاد کو کیسے توڑ دے۔ انگشت بدندان ہے کہ ان کے اتحاد کو
کو کیسے ختم کرے، اور اتحاد کو ختم نہیں کر پا رہا ہے. اتحاد میں کوئی تزلزل نہیں آ پا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں آ پا رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے اربعین حسینی کا، کہ جب اس مسیر پر لوگ جمع ہو جائیں تو پھر سارے اختلافات بھول جاتے ہیں، اپنی دشمنی کو بھول جاتے ہیں، اپنے نظریات کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذاتیات کو بھول جاتے ہیں. اگر یاد رکھتے ہیں تو صرف مقصد کربلا کو یاد رکھتے ہیں، مقصد حسینی کو یاد رکھتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو یہ پیغام انسانیت کے لیے بھی پیغام ہے. یعنی انسانیت کے لیے بھی مرکز اتحاد، مسلمانوں کے لیے بھی مرکز اتحاد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اربعین حسین. انسانوں کے لیے بھی مرکز اتحاد، اور راہ نجات بھی یہی ہے، راہ ہدایت بھی یہی ہے کہ انسان کسی بھی دین پہ عمل کرنے والا ہو، لیکن ایک ہلکی سی روشنی اس تک اربعین حسینی کی پہنچ جائے تو پھر وہ متحد ہونے کے لیے دائرہ اسلام میں دائر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یوکرائن کا ایک جوان ہے کہ جو ایک اسلامی سینٹر سے جو وہاں پر ہے اس سے متاثر ہوا، لوگوں نے دعوت دی آئیے چلیے اربعین پہ چلتے ہیں سفر پہ. اس میں اشتیاق پیدا ہوا، تھوڑی سی دلچسپی تھی، سفر اختیار کیا. یہ خود کہتا ہے کہ جب میں نے سفر اختیار کیا تو عراق کے حالات ایسے تھے کہ میں ڈر رہا تھا، گھبرایا ہوا تھا، لیکن جب میں بغداد ایئرپورٹ پہ آیا وہاں تک بھی میں گھبرایا ہوا تھا، لیکن جب ایئرپورٹ سے باہر نکلا اور روڈ پہ آ گیا اور جب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہر طرف لوگ آمادہ ہیں خدمت کے لیے، کہ کسی کو کھانے کی تو کوئی پریشانی نہیں، پینے کی تو کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی کو ایسا تو نہیں کہ خستہ ہو گیا ہے آئیں، اس کے ہاتھ پیروں کو دبانے کے لیے انتظامات ہیں، کسی کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں تو گھبرائے نہیں، اس کے کپڑے دھونے کے لیے انتظامات ہیں، اگر کسی کے کپڑوں پہ پریس نہیں ہے تو اس کے کپڑوں پہ پریس کے بھی انتظامات ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص یہاں پر ہے کہ جو بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، درد ہے سر میں یا پیروں میں تھکا ہوا ہے یا کسی بھی طریقے کی مریضی ہے، اس کے لیے میڈیکل کیمپ، بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا جہان سے آئے ہوئے ہیں، خود عراقی بڑے بڑے ڈاکٹرز کیمپ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. یہ تمام کے تمام انتظامات دیکھ کے بے پناہ متاثر ہوا. اور اب جو اس نے دیکھا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جہاں پہ صرف اختلاف کے سوا کچھ بھی نہیں، جہاں پہ خوریزی کے سوا کچھ نہیں، جہاں پر لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہے، فساد کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو نفرتیں نہیں ہیں بلکہ محبت ہی محبت ہے، الفت ہی الفت ہے، ایثار ہے، وفا ہے، قربانی کا جذبہ ہے، ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ ہے. اتنا متاثر ہوا کہ سرکار سید الشہداء کے حرم میں پہنچ کر اس نے گزارش کی کہ مجھے اس دین سے متعارف کرا کر مجھے اس دین سے مشرف فرما دیجئے گا. اور دین اسلام سے مشرف ہوا اور فرقہ ناجیہ یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی اسلام سے مشرف ہو کر یہ شیعہ ہو گیا. تو یہ معجزہ ہے کہ یہ دوسری جگہ کا رہنے والا شخص بھی کیونکہ یہ ایھا الناس کے ضمن میں آ رہا تھا اور آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو حسینی خیمے میں پہنچا دیا، حسینی خیمے میں. تو ہر لحاظ سے ہم دیکھیں یہ آیات قرآن کے جو پیغامات ہیں ان کا بہترین مصداق آج کی صورت میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اربعین حسینی علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ کربلا اتحاد کا مرکز تھی، حسین علیہ السلام اتحاد کا مرکز تھے. آپ دیکھیں کہ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو حسین کے ساتھ نہیں تھے، حسین کے ساتھ نہیں تھے کربلا میں، لیکن شب عاشور سے پہلے وہ آ گئے. کچھ صبح عاشور آئے، کچھ عاشور کے وقت آئے، کچھ لشکر عزیز سے نکل کر حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آ گئے. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو مسلمان نہیں تھے، مسیح تھے، لیکن آ گئے اور حسین کے ساتھ جنگ کی، اور ایسی جنگ کی کہ اپنی جان کا نذرانہ حسین کے قدموں میں دے دیا. ہاں عزیزان گرامی، بس میں نے بات کو تمام کیا. یہ درس کربلا ہے، یہ یونٹی کا درس، یہ اتحاد کا درس، یہ ہر طریقے کا درس کربلا سے ملتا ہے. اور ہر دائرے میں یہ درس ہونا چاہیے، ہر دائرے میں یہ پیغام ہونا چاہیے. ہم اگر فیملی میں ہیں تو فیملی میں اتحاد ہو، بھائیوں میں اتحاد ہو، بہنوں میں اتحاد ہو، والدین میں اتحاد ہو، ہر طریقے سے. سب سے پہلے یہ مرحلہ ہے. اس کے بعد کا مرحلہ ہمارے پڑوسی شہر، اس کے بعد کا مرحلہ ہمارے دین کا مرحلہ ہے. پھر دین میں بھی جو شعبے ہیں، ہر شعبے میں ہم متحد نظر آئیں، تب تو اس اربعین حسینی کی برکات ہم تک پہنچ رہی ہیں. اگر ہم زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں تو زیارت سے واپس جب آئیں تو یہ اثر سفر اپنے ساتھ لے کے آئیں، اپنے ساتھ لے کے آئیں. وہ محبت کی شکل میں ہو، وہ صبر و استقامت کی شکل میں ہو، یا اتحاد کی شکل میں ہو. تو حسین کربلا میں مرکز اتحاد بنے ہوئے، مرکز اتحاد بنے ہوئے. ہاں عزیزان گرامی، کیسے مرکز اتحاد ہیں؟
ایسے مرکز اتحاد ہیں کہ ہر کے یہاں پہ یہ جذبہ ہے کہ حسین پہ قربان ہو جانا ہے، حسین پہ قربان. اسی لیے تو دیکھیں جذبہ لے کے چلا ہے انسان دین کا، اور لفظوں میں کہہ رہا حسین پہ قربان ہو جانا. کیوں؟ کیونکہ حسین اور اسلام اس طریقے سے متحد ہو گئے ہیں کہ جب اسلام کہا جاتا ہے تو حسین کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے تو پورا مکمل اسلام، اس کا نظام ہمارے سامنے نظر آتا ہے. تو یہ عزیزان گرامی یہ مرحلہ ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حسین مرکز اتحاد ہے. شب عاشور یہی تو وجہ ہے کہ ہر بیوی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، کہہ رہی ہے کل اپنے آقا پہ قربان ہونے میں دیر نہ کرنا، کل اپنے مولا پہ قربان ہونے میں دیر نہ کرنا. ہاں عزیزان گرامی، زینب کبریٰ اولیاء مقام بھی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں کہ کل اپنے ماموں پہ جان قربان کرنے میں دیر نہ کرنا. اور یہی ہوا کہ صبح عاشور یہ حسین پہ قربان ہونے کے لیے حسین کی بارگاہ میں آ گئے. مجھے جناب اون محمد کے مصائب نہیں پڑھنے، لیکن وہ منزلیں بیان کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی جو اس سفر میں ہوئی کہ زینب نے اپنے بچوں کی شہادت دے دی. لیکن تاریخ کے جملے ہیں، کوئی مقتل یہ نہیں بتاتا کہ حسین اپنے بچوں پہ روئی ہو، زینب اپنے بچوں پہ روئی ہو، کوئی تاریخ نہیں بتاتی. زینب جب روئی تو اپنے بھائی، اپنے آقا حسین پہ روئی، اپنے بھائی پہ آنسو بہائے ہیں. تاریخ کے جملہ ہیں کہ جب بیویوں میں سروں کی تقسیم ہونے لگی اور سر تقسیم ہونے لگے تو جناب قاسم کا سر آیا، جناب ام فروہ نے آگے بڑھ کے لے لیا. جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب ام لیلہ نے آگے بڑھ کے لے لیا. جناب علی اصغر کا سر آیا تو جناب ام رباب نے آگے بڑھ کے لے لیا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا جناب عباس کا سر آیا، جناب ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لے لیا. سرکار سید الشہداء کا سر آیا، زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کے لے لیا. اور اب سب بیویوں نے سر پہ اپنے منہ کو رکھ کے بیان کرنا شروع کر دیے، اپنے والی و وارث سے بیان کرنا شروع کیے. ارے تمہاری شہادت کتنی غمناک شہادت تھی، تمہیں تو کفن نہ ملا، تمہاری لاش تو بے گورو کفن پڑی رہی، تم تو بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. ہاں عزاداروں یہ بیبیاں گریاں کر رہی تھیں، رو رہی تھیں، لیکن دو سر ایسے تھے جنہیں سروں کو دینے والے نے کہا کون ہے ان سروں کا وارث. ایک مرتبہ کوئی ان سروں کی طرف نہ بڑھا، سر دینے والوں نے کہا کہ ارے کیا ان کی ماں، کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کیا ان کی ماں مر گئی ہے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے آگے بڑھ کے دیکھا تو اون محمد کے سر تھے. ارے کہا نہیں ان کی ماں مری نہیں ہے، ارے ان کی ماں زندہ ہے، مگر ان کی ماں اتنی دکھیاری ہے کہ اپنے بھائی حسین کو روئے یا اپنے بچوں کو روئے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. کیا منزل ہے عزاداروں کہ جب یہ قافلہ زندان شام سے رہا ہو گیا تو جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں سید سجاد آئے اور آ کے عرض کیا کہ اے پھوپھی اماں، یزید نے ہمیں رہائی دے دی ہے، اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو یہاں پہ رہیں یا مدینے چلے جائیں. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے کہا نہیں ابھی مدینے نہیں جائیں گے، ابھی ہم پہلے اپنے بھیا کا فرش عزا بچھائیں گے، اس پہ گریہ کریں گے، آنسو بہائیں گے، اس کی مصیبتوں کا ذکر کریں گے، اس کی مصیبتوں کو یاد کریں گے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا ایسا ہی ہوا. زینب نے مجلس کا انتظام کیا اور جب بھی روئی تو اپنے بھائی کو روئی، اس مقام پہ بھی اون محمد کو نہ روئی. ہاں عزاداروں یہ قافلہ شام سے رخصت ہو گیا. زینب نے خواہش ظاہر کی مدینے نہیں جائیں گے، پہلے بھیا کو رونے کے لیے، ارے بھیا پہ گریہ کرنے کے لیے کربلا جائیں گے. ہاں عزاداروں اربعین کے دن نزدیک ہیں، اب پرسہ دے لیجئے گا، رو لیجئے گا، اس لیے کہ حسین کی ذات وہ ہے کہ جس پر آسمان اور زمین نے 40 دن خون کے آنسو بہائے ہیں. زینب کبریٰ نے ارے کربلا کا راستہ اختیار کیا اور اب اس مقام پہ پہنچ گئی. کہتے ہیں کہ کربلا میں جب زینب پہنچی ہیں تو بتا دیا گیا یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے. زینب نے پوچھا میرے بھیا حسین کی قبر کہاں ہے. ہاں عزادارو بھیا حسین کی قبر پہ آئی، آنسو بہانے لگی، گریہ کرنے لگی. ہاں عزاداران مظلوم کربلا زینب ہے کہ جو بھیا پہ آنسو بہا رہی ہے، بھیا پہ رو رہی ہے. ارے بھیا کی قبر پہ
رونے کے بعد جناب عباس کی قبر پہ پہنچی ہیں. ہاں زدارو مجھے مفصل نہیں پڑھنا ہے, بس آخری منزل ہے, گریہ کر لیجئے گا, پرسہ دے لیجئے گا. عباس کی قبر پہ بھی آنسو بہا کے زینب اٹھ گئی. اب جو رخ کیا تو چھوٹی چھوٹی قبریں تھیں. سید سجاد سے پوچھا یہ کس کی قبریں ہیں؟ ایک مرتبہ اشارے سے جناب سید سجاد نے کہا وہ جو 2 قبریں ہیں وہ تمہارے دلاروں کی قبریں ہیں. ارے زینب آگے بڑھی. اب جو قبر کے نزدیک پہنچی تو ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی دکھیاری ضعیفہ ہے کہ ان بچوں پر ماتم کر رہی ہے, گریہ کر رہی ہے. ارے زینب کبریٰ نے کہا تم کون ہو؟ شاید تمہیں اشتباہ ہوا ہے, تم غلطی سے ان قبروں پہ آ گئی ہو, شاید تمہارا وارث کہیں اور ہے. ارے یہ تو میرے بچے ہیں, میں ان پہ گریہ کروں گی. ایک مرتبہ بی بی نے نقاب کو الٹا, زینب تم نے نہ پہچانا, ارے میں تمہاری ماں زہرا ہوں. ارے تم میرے دلارے پہ گریہ کر رہی تھی, میں تمہارے دلاروں پہ گریہ کر رہی ہوں. زینب میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے کوفہ و شام کے سفر میں کبھی بچوں پہ گریہ نہ کیا, اب میرے بچے پر ہوتی رہی. اب تو مجھے حق ہے کہ تم میرے بچوں پہ گریہ. سیعلم الذین ظلموا أی منقلب